Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، تو اس کا یہ مطلب ہے یا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ہمیں کسی واسطے کی اور کسی وسیلے کی اور کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے اور ہم خود اللہ سے کہیں اور اللہ ہماری سنے گا، اس لیے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ کیا اس آیہ کریمہ کا یہ مطلب اور یہ مفہوم نہیں نکلتا؟ تو یہاں میں بحث کا آغاز اس انداز سے کروں گا کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنایا جاتا، مکمل قرآن پڑھنے کے بعد نظریہ بنایا جاتا ہے۔ جنہیں قرآن مجید میں یہ آیت نظر آتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ تو پھر اگر ایک آیت پڑھنے کے بعد یہ عقیدہ بنا لیا جائے تو دوسری آیت کو کہاں لے جائیں گے کہ جہاں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ مجھ سے دو چیزیں مانگو، یا مجھ سے علم مانگو یا مجھ سے علی مانگو۔ میں نے جلدی ترجمہ کر دیا، صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ قل رب زدنی علما، میرے حبیب مجھ سے مانگو کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یا کہا کہ مجھ سے کہو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے اپنی جانب سے مضبوط مددگار عطا فرما۔ تو یہ مضبوط مددگار کون ہے؟ اچھا، عربی کا سامنے کا جملہ ہے اور حدیث آیہ کریمہ بہت روشن ہے۔ وجعلنی من لدنک، لدنی ہونا چاہیے، وہاں سے ہونا چاہیے، یعنی جسے میں مانگ رہا ہوں وہ تیری طرف سے ہو۔ ظاہر ہے جب تیری طرف سے ہوگا تو تیرا غیر کیسے ہوگا؟ یہ کہا جاتا ہے نا کہ غیر خدا سے مدد مانگنا، میں ان سے مخاطب ہوں۔ غیر خدا سے مدد مانگنا کہاں ہوگا؟ جب وہ ہے ہی لدن، جب ہے ہی وہ وہاں سے، تو غیر خدا سے مدد کہاں مانگ رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ حسین کے نام پر، غیر خدا کے نام پر جانور ذبح کر کے کھلاتے ہیں، اور قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ جو جانور جو ذبیحہ غیر خدا کے لیے ذبح کیا جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ تو ہم کہاں ہیں؟ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کہنے کے بجائے یا حسین کہتے ہیں۔ جو امام حسین کے نیاز میں جانور ذبح ہوتا ہے اسے کعبے کی طرف لٹاتے ہیں، بسم اللہ اور اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، کھاتے حسین کے نام پہ۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ محمد۔ جی، ذبیحہ ہمارا غیر خدا کے لیے نہیں ہے۔ پھر میں تو اس سے بالا تر بات کر رہا ہوں، علماء کرام کو اپنا سبق سناؤں، ان سے دعا لوں کہ ہم مولا علی سے اگر مدد مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ مانگتے ہیں، تو ہم سے پوچھا جائے نا کہ ہم کیا سمجھ کے مدد مانگتے ہیں؟ ہم اللہ کا ولی سمجھ کے مدد مانگتے ہیں، ہم من لدن اللہ کی طرف سے مددگار سمجھ کے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے ہٹ کر نہیں ہے نظام۔ ہمارا تو کوئی کام بغیر اللہ کے ہے ہی نہیں۔ ہمارا قبلہ ہے تو کعبۃ اللہ، کتاب ہے تو کتاب اللہ، نبی ہے تو رسول اللہ۔ توجہ کر رہے ہیں؟ علی کو ولی مانتے ہیں تو ولی اللہ۔ ہمارے ہر کام میں اللہ کا نام جڑا ہوا ہے۔ اب اگر مدد مانگ رہے ہیں تو من لدن، یہ وہاں سے ہیں، اس لیے مدد مانگی جا رہی ہے، اور اللہ نے انہیں مدد کا ذریعہ بنایا ہے نا، اللہ نے انہیں مدد کا واسطہ بنایا ہے، ان کے ذریعے اللہ مدد کرنا چاہتا ہے۔ تمام آیات، پورا قرآن پڑھنے کے بعد عقیدہ بنے گا، ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنے گا۔ اگر کہا گیا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، بہت اچھا، بہت روشن بات ہے، یہ جملہ، یہ آیہ کریمہ مطلق ہے، مگر وہ آیات کہاں لے جائیں گے کہ جس کے اندر وسیلے کا حکم ہے؟ قرآن مجید کے اندر دو آیات
ایسی ہیں جن میں وسیلے کا نام آیا ہے، لفظ وسیلہ آیا ہے، اور 10 سے زیادہ وہ آیات ہیں کہ جس میں مفہوم وسیلے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو سنیے، اور ریکارڈ ہو رہی ہے، سنائیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر ہمیں اللہ سے بات کرنی چاہیے، جو کہتے ہیں ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آپ کا دوست، کوئی کولیگ، کوئی آپ کا ساتھی آپ سے کہے نا کہ ہمیں کسی وسیلے کے کیوں ماننے کی ضرورت ہے، ہمیں تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے، تو پہلے تو ان سے یہ کہا کریں کہ تم نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ جو اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کی بات کر رہا ہے وہ پہلے اپنا تعارف تو کروائے، ہے کون، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ ہے کون جو اتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے منہ سے زیادہ بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں، اسے پہچاننا پڑے گا، اسے دیکھنا پڑے گا کون ہے جو کہہ رہا ہے مجھے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا میں منکر نہیں ہوں، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا میں منکر نہیں ہوں، مگر کون ہے بات کرنے والا، وہ بھی تو بتائے کہ وہ ہے کون۔ تمہاری حیثیت ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو؟ ڈائریکٹ اللہ سے جو بات کر سکتا ہے اسے محمد اور علی کہتے ہیں۔ نہیں کر سکتے آپ بھائی ڈائریکٹ بات، نہیں ہے ہماری اتنی حیثیت، ڈائریکٹ ایس ایچ او سے تو مل نہیں سکتے آپ۔ میں عامیانہ خطیب ہوں بھائی، میں ایسی بات کروں گا جی، ڈائریکٹ آپ افسران سے تو مل نہیں سکتے، اور آرزو یہ ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کریں۔ ہاں، اللہ سے اگر ڈائریکٹ بات کرنے کی آرزو ہے تو اپنے معیار کو بلند کرو، اپنے معیار کو اتنا بلند کرو کہ پھر عالم منایا و بلایا بن جاؤ، جو بہت مشکل ہے۔ یہ چند ہی لوگ تھے، یا مختار ثقفی تھے، یا حضرت مقداد تھے، یا حضرت میسم تھے، یا سلمان تھے، مالک اشتر کو بھی کہا جا سکتا ہے، کہ جن کے بارے میں ہمارے ہاں یہ شواہد موجود ہیں۔ سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہم، یہ تمام ہستیاں، تو اپنے آپ کو بلند کرنا پڑے گا اگر یہ شوق ہے تو۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اس ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں، جو یہ شوق پورا کرنے کی کوشش کرے گا نا اور اپنا معیار اونچا کرے گا، جتنا اس کا معیار اونچا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا محتاج ہوتا چلا جائے گا جی۔ پھر اس کے دماغ سے وہ خناس میں نکل جائے گا کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے صاحبان حیثیت لوگ جو ارادہ کریں تو اللہ ان کی دعا قبول کر لے، جو سوچے تو اللہ ان کی دعا قبول کر لے، ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں تو اللہ ان کی دعا قبول کر لے۔ ان کا مقام یہ ہے کہ جب وہ اللہ سے بات کرنے لگتے ہیں تو کبھی نبی کا واسطہ دیتے ہیں، کبھی علی کا واسطہ دیتے ہیں، کبھی حسین کا واسطہ دیتے ہیں۔ آپ صحیفہ سجادیہ جا کے دیکھیے، اور بالا تر بات، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی کی خدمت میں پہنچا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی راز کی بات بتائیں۔ حضرت نے فرمایا حجرے میں چلے جاؤ تمہیں راز مل جائے گا۔ کہا میں جب حجرے میں گیا تو میں نے دیکھا سجدے کی حالت میں علی ہے، اور علی سجدے میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اغفر للخاطئین من شیعتی بحق محمد المصطفیٰ، یا اللہ میرے گنہگار شیعوں کو نبی کے صدقے معاف کر دے۔ کہنے لگے میں پلٹ کر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ نبی سجدے میں ہے، تھک کر نہیں سنیں گے اس بات کو۔ میں علی کو دیکھ کر آیا، وہ نبی کا واسطہ دے کر اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ بچہ سوال کرتا ہے کہ سورہ الحمد تو نبی بھی پڑھتے تھے، مولا علی بھی پڑھتے تھے، ائمہ بھی پڑھتے تھے نا، یہ جو سورہ الحمد میں جو وہ پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، ان کی نگاہ میں کون تھا؟ ان کی نگاہ میں کون تھا جس کے لیے کہتے تھے کہ ہمیں اس رستے پہ قائم رکھ، ان کے رستے پہ قائم رکھ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی؟ تو علی جب بولتے تھے تو کون تھا؟ علی کے ذہن مبارک میں کون تھا؟ نبی جب بولتے تھے تو نبی کے ذہن مبارک میں کون ہوتا تھا؟ سورہ الحمد تو وہ بھی پڑھتے تھے نا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سجدے میں علی کو دیکھا، دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ میرے گناہگار شیعوں کو معاف کر دے بحق مصطفیٰ۔ باہر آیا تو نبی سجدے میں تھے،
اور وہ یہ دعا مانگ رہے تھے اللہم غفر للمسیئین من امتی، یا اللہ تجھ سے مغفرت کی دعا طلب کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے گناہگار امتیوں کے لیے بحق علی بن ابی طالب۔ لہذا کیا بات کر رہے ہو کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی ہے؟ قرآن مجید میں، اچھا تھوڑا سا تسلی دیجئے کہ آپ یہ مضمون سننا چاہتے ہیں؟ قرآن مجید میں 2 آیتوں کے اندر لفظ وسیلہ آیا ہے، ایک سورہ مبارکہ معاہدہ کے اندر، ایک سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کے اندر۔ لفظ وسیلہ 2 جگہ پر آیا ہے۔ مفہوم وسیلہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر ہے۔ وہ جو پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور جب وسیلہ تمہیں مل جائے، ترتیب یہی ہے نا الفاظ میں، نشست یہی ہے نا، اے مومنو متقی ہو جاؤ، اے متقیو وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ مل جائے تو جہاد کرو، وسیلے کے ساتھ جہاد کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن کی آیت کے اندر ترتیب ہے، یہ میری بنائی ہوئی ترتیب تو نہیں ہے کہ ہم کہیں جی آگے پیچھے کر لیجئے۔ اللہ متقیوں سے کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جہاد کرو، جہاد کرو گے وسیلے کے ساتھ تو لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جہاد بھی ہوگا تو وسیلے کے ساتھ ہوگا۔ قرآن مجید کی یہ ایک آیت۔ دوسری آیت جس کے اندر اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، وہ لوگ تلاش کرتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون اللہ سے قریب تر ہے۔ بس قاعدہ قانون یہ ہوا کہ جو بھی اللہ سے قریب ہوگا وہ وسیلہ ہو سکتا ہے، اس کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور پھر وسیلے کے اندر بھی کیفیت اور شدت و ضعف پایا جاتا ہے۔ لہذا جناب عبداللہ ابن مسعود ہی سے روایت ہے، اور صحیح بخاری جلد نمبر 2 کے اندر یہ روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی مکرم نے وسیلے کی تفسیر فرمائی کہ جو بھی اللہ سے قریب تر ہوگا اس سے بات کر کے اللہ سے بات کی جائے گی۔ اور مفہوم وسیلہ قرآن مجید کے اندر بہت سی آیات میں ہے، جیسے ارشاد ہوا سورہ مبارکہ نساء کی 64ویں آیت میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے حبیب جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، جنہوں نے گناہ کیا ہے، جنہوں نے معصیت کی ہے، وہ اگر تمہارے پاس آ جائیں، کیوں بھائی نبی کے پاس کیوں چلے جائیں؟ یہ تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے والے لوگ مصلی پہ کیوں نہیں جا رہے، مسجد میں کیوں نہیں جا رہے، اللہ کو کیوں نہیں پکار رہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ نساء کی 64ویں آیت میں گناہگار اے میرے حبیب جاؤک، اگر تمہارے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے طلب غفران کریں، اللہ سے استغفار کریں، اور اللہ سے استغفار کرنے والوں کو واستغفر لہم الرسول، اور رسول انہیں معاف کر دے۔ اچھا اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، معاف رسول کر دے۔ قرآن کہہ رہا ہے پھر اللہ سے معافی مانگے اور رسول معاف کر دے۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے نا کہ اگر تمہیں مجھ سے معافی مانگنی ہے تو معاف میرا نبی کرے گا۔ اگر میرے نبی کو تم نے معاف کرنے والا پا لیا لوجد اللہ توابا رحیما، اگر میرا نبی تمہیں معاف کر دے گا تو پھر تم اللہ کو بھی پاؤ گے معاف کرنے والا۔ اور وسیلہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ ڈائریکٹ مانگیے نا۔ اچھا پھر یہ تو جنرل بات، یہ تو عمومی بات۔ کیا کہا حضرت یعقوب کے بیٹوں نے آ کر جب اپنے بھائی کے ساتھ کیے ہوئے ظلم کا انہیں احساس ہو گیا تو آ کر انہوں نے کیا کہا تھا حضرت یعقوب سے؟ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بابا اللہ سے کہیے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو حضرت یعقوب کو کہنا چاہیے تھا نا کہ خود کہو اللہ سے۔ قرآن پڑھتے ہو یا نہیں؟ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان سے کہہ رہا ہوں جو وسیلہ مانتے نہیں ہیں۔ جی قرآن پڑھتے ہو؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت یعقوب کے بیٹے آ کر کہہ رہے ہیں بابا ہم اللہ سے کہیے ہمیں معاف کر دے، اور حضرت یعقوب بھی یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ سے خود مانگو، کہہ رہے ہیں سوف استغفر لکم،
میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا. وسیلہ اور کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ تو یہی ہے نا. دو آنکھوں سے دیکھیں گے، دو ہاتھوں سے اٹھائیں گے، دو ناک کے سوراخوں سے سونگھیں گے، دو لبوں سے بولیں گے، دو پیروں سے چلیں گے، دو کانوں سے سنیں گے، مگر قرآن اور اہل بیت کو نہیں مانیں گے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. عزیزان اکرامی، جلدی جلدی کچھ آیات اور سن لیجئے کہ جو وسیلے پہ دلیل ہے. اور آپ اس ویڈیو کو، اس مجلس کو اب شاید لائیو جاری ہوگی یا بعد میں ریکارڈ مل جائے گا، تو اپنے دوستوں کو سنوائیے. جی، چومنا، تبرک لینا، احترام کرنا، تعظیم کرنا، شرک 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 شرک. مجھے لگتا ہے کہ شرک ہی پڑھا ہے، توحید نہیں پڑھی. چاہوں گا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، تم اسے مشرک کہتے ہو، قرآن اسے متقی کہتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، یعنی عجیب دین پیش کر رہے ہیں. بدتمیزوں کا، بے ادبوں کا دین اسلام ہوگا؟ اسلام بدتمیزی سکھاتا ہے، بے ادبی سکھاتا ہے. کسی کا احترام نہ کرو، کہیں شرک نہ ہو جائے. یہ احترام کو شرک کیسے کہہ رہے ہو؟ میں تو کہتا ہوں اللہ کا ہم پر کتنا کرم ہے. جو توحید کے عقیدے کو جاننے والے لوگ ہیں وہ ذرا سنبھل کے سنیں. اللہ نے والدین کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا. آیت ختم نہیں ہوئی. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں اگر بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، خبردار انہیں اف نہ کہنا، اف نہ کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑک کر بات نہ کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، میٹھے لہجے میں، دھیمے لہجے میں، پیارے لہجے میں اچھے الفاظ کا استعمال رکھنا. وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب ان کے سامنے حاضری دینے لگو تو اپنے شانوں کو ایسے جھکانا جیسے کوئی نوکر مالک کے سامنے کھڑا ہے. آپ ذرا گردن جھکائے بغیر شانے جھکا کے دکھائیے. شانے جھکائیے، گردن جھکے گی تو شرک ہو جائے گا. تھکے بیٹھے ہیں آپ. شانے اگر سر جھکا دیا علم کے سامنے، تابوت کے سامنے، ذریعہ حسین کے سامنے، نبی کے مزار کے سامنے سر جھکاؤ گے تو آواز آئے گی کہ شرک ہو رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے والدین کے سامنے شانے جھکاؤ. کوئی سر جھکائے بغیر شانے جھکا کے دکھائے، ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کارٹون بن جائے گا. وہ کر کے دکھائے، نہیں کر سکتا. قرآن کہہ رہا ہے شانے جھکاؤ. شانے جھکیں گے خود بخود سر جھکے گا. تو جیسے ہی سر جھکے نا تو فوراً اطراف میں دیکھ کر ذرا دیکھ لیجئے گا اطراف میں کہ کہیں سے کونے خدرے سے شرک کی آواز نہ آ رہی ہو. اس لیے کہ سر جھک رہا ہے، سر جھک رہا ہے. یا سر جھکتا ہوا دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ شرک ہو رہا ہے. قرآن کا حکم ہے سر جھکاؤ. بھائی سر اللہ کے آگے بھی جھک رہا ہے. تھک کر نہیں سنیں گے اس جملے کو. سر والدین کے آگے بھی جھک رہا ہے. کیسے طے کرو گے کہ کون سی تعظیم ہے، کون سی عبادت ہے؟
ہو رہا ہے؟ کیسے طے کرو گے کہ یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے یا والدین کی عبادت ہو رہی ہے؟ بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں، سر والدین کے آگے بھی جھکاؤ، سر اللہ کے آگے بھی جھکاؤ، فرق نیت کا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ وقت تنگ ہو رہا ہے، وقت تنگ ہو رہا ہے۔ اللہ 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 کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، مگر مصطفیٰ کے نام کے ساتھ۔ اللہ 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 کہتا ہوا سننا چاہتا ہے، مگر علی کی محبت کے ساتھ، اور ان کی ولا اور ان کی محبت اور ان کے ذکر کے ساتھ۔ لہذا وسیلہ بات رہ گئی، وسیلہ قرآن اور احادیث اور عقلی مسئلہ ہے۔ عقل کا تقاضا ہے کہ وسیلے کو مانا جائے، اور وسیلہ کہتے بھی اسے ہیں جو دو طرفوں سے جڑا ہوا ہو، جو یہاں سے بھی جڑا ہو اور وہاں سے بھی جڑا ہو، اسے وسیلہ کہا جائے گا۔ یہاں سے جڑا ہوا ہو تو بشریت کہا جائے، وہاں سے جڑنے کو نورانیت کہا جائے۔ لہٰذا یہ بشر ہیں مگر خاکی بشر نہیں، نوری بشر ہیں، اور وہاں سے جڑے ہوئے ہیں تاکہ وہاں کا پیغام یہاں پہنچائیں، اور یہاں سے جڑے ہوئے ہیں تاکہ یہاں کی حاجتیں وہاں پہنچائیں۔ یہ ہماری حاجتوں کو پہنچانے کے لیے وسیلہ، اس کے احکامات کو نازل کرنے کے لیے وسیلہ۔